بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری رکعت مکمل کرنے کے بعد آپ نے تشہد میں بیٹھنا۔ تشہد میں بیٹھتے ہوئے یہ جو پاؤں ہے نا آپ کا، یہ والا اس کو آپ نیچے بچھائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جو پاؤں ہے اس کو آپ کھڑا رکھیں گے، اس کے اوپر آپ نے بیٹھنا ہے، اس پاؤں کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے تو پاؤں کا طریقہ کار۔ اور اب ہاتھ کیسے رکھنے ہیں؟ ہاتھوں کے بارے میں ایک روایت اس طرح آتی ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس طرح رکھتے ہیں، ایک روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں، دونوں طرح درست ہے۔ یہ جو ہاتھ ہے دایاں ہاتھ، اس کو آپ نے یہ گرہ بنانی ہے۔ ایک طریقہ کار یہ ہے، یہ 3 انگلیاں آپ بند کریں گے، یہ ذرا زوم کر کے دکھا دیں، یہ 3 انگلیاں آپ بند کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو انگوٹھا ہے اس کو آپ یہاں پہ رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے یہاں پہ رکھ لیا ہے، اب اس انگلی کا کیا کرنا ہے؟ اصل سوال یہ ہے، اس انگلی کو آپ نے تھوڑا تھوڑا حرکت دیتے رہنا، ٹھیک ہے۔ اور بعض ساتھی بہت زیادہ تکلف سے کام لیتے ہیں، وہ سارے ہاتھ کو اس طرح حرکت دے رہے ہوتے ہیں، سارا ہاتھ پریشان کرتے ہیں۔ سارے ہاتھ کو نہیں پریشان کرنا ہے، صرف یہ جو انگلی ہے اس کو آپ نے حرکت دینی ہے تھوڑا تھوڑا، ٹھیک ہے جی۔ اور بعض ساتھی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہاں پہ انگلی کو حرکت دیتے ہیں۔ صرف یہاں پہ حرکت دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، پورے تشہد کے اندر آپ نے حرکت دینی ہے۔ اب یہ تشہد آپ نے کہاں تک پڑھنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل تشہد پڑھنا بھی ثابت ہے، درود شریف اور اس کے بعد جو دعائیں ہیں مکمل پڑھنا بھی ثابت ہے۔ آپ کی 2 رکعتیں مکمل ہوگی۔ اب آپ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔